ہمارے نوجوانوں کے اندر اخلاقی اعتبار سے کتنی کمزوری ہے۔ اگر ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا بعثت لاتم مکارم الاخلاق، میں اخلاق حسنہ کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ہم آج کے نوجوان کا اخلاق دیکھیں، سر دست اس کو اپنے باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی، اپنی ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی، اپنے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی۔ اگر کسی بزرگ انسان کی، اپنے سے بڑی عمر کے کسی بھی بندے کی کوئی ایسی بات جو اس کو تھوڑی سی بھی بری لگے گی، اس کے اندر تحمل نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگا، فوری طور پر وہ غصے کا اظہار کرے گا۔ حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا، اور ہمارا نوجوان آج اسی نبی کا امتی ہو کر ایک بات بھی اپنے مزاج کے خلاف برداشت نہیں کرتا۔ یہی نوجوان راستے میں اگر کسی کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کو اس کی مدد کی ضرورت ہے، کوئی بوڑھا جا رہا ہے، اس کے پاس کوئی سامان ہے، تو اگر تو یہ اس کو جانتا ہوگا تو ہمارا نوجوان وہاں چھپ جائے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کو نہیں جانتا ہوگا تو اپنے کام میں لگا رہے گا کہ میں کون سا اس کو جانتا ہوں یا مجھے جانتا ہے، اگر تکلیف میں ہے تو یہ ہے، میں اپنا کام اس کے لیے کیوں چھوڑوں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی اخلاق کی حالت ہے۔ اور اگر میں اپنے نوجوانوں کی زبان کی بات کروں تو میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اکثر نوجوان جب آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرنے کی بجائے اپنی بے تکلفی کے اظہار کے لیے گالی دیتے ہیں، اور اس ماں بہن کی گالی دینے کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں کتنے بے تکلف ہیں۔ حالانکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مسلمانوں کو ملنے کے لیے جو الفاظ سکھائے ہیں وہ السلام علیکم ہے، اور دوسرا وعلیکم السلام کہے، لیکن ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ ہمارا نوجوان سلام بھی نہیں کرتا، اور بعض نوجوانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ گالی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی اخلاق کی حالت ہے۔